کشمیر کی داستان عظیمت میں جہاں لہو کی سرخی ہے، وہیں علم کے نور اور عدل کی طاقت کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ کچھ لوگ میدان جنگ میں لڑتے ہیں اور کچھ میدان قلم میں حق کے نمک ادا کرتے ہیں۔ آج ہیروز آف کشمیر کی 7ویں قسط میں ہم تذکرہ کریں گے ریاست کے اس سپوت کا جس نے قانون کی بالادستی اور تاریخ کی سچائی کو اپنا ہتھیار بنایا۔ یہ کہانی ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی کی، جن کی زندگی ہجرت کے کرب، انصاف کی جستجو اور کشمیر کے علمی دفاع کی ایک روشن مثال ہے۔ سید منظور حسین گیلانی 7 جون 1945 کو وادی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے گاؤں کنڈی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب تحریک آزادی ہند اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سری نگر میں حاصل کی اور 1968 میں جموں کشمیر یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ قدرت نے ان کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم منتخب کر رکھا تھا، چنانچہ وہ اعلیٰ قانونی تعلیم کے لیے بر صغیر کی عظیم درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے، جہاں سے 1970 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ سری نگر کی عدالتوں میں وکالت کا آغاز تو کیا، مگر 1976 میں زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ اپنے وطن کی محبت اور نظریاتی وابستگی انہیں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر لے آئی۔ ہجرت کا دکھ سہنا آسان نہیں ہوتا، مگر منظور حسین گیلانی صاحب نے اس کرب کو اپنی طاقت بنایا اور آزاد کشمیر کی عدالتوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوانا شروع کیا۔ 1976 میں ان کا مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر کی طرف ہجرت کا فیصلہ دراصل ایک نظریاتی ہجرت تھی۔ منظور گیلانی صاحب اپنی خود نوشت میزان زیست میں اس نظریاتی وابستگی کے حوالے سے 2 اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ NCC میں سینئر انڈر آفیسر تھے تو فائرنگ کی تربیت کے دوران ان کے انچارج ایک سکھ کرنل نے کہا تھا کہ کرو بھائی ٹریننگ تو ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگے۔ دوسرا واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں وزٹ پر گئے تو ایک سکھ بریگیڈیئر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کی جائیداد، وکالت اور اچھی سیاست چھوڑ کر کیوں چلے گئے، جس پر گیلانی صاحب نے جواب دیا کہ وہ سکھ جو خالستانی نہ ہو اور وہ کشمیری جو پاکستانی نہ ہو، ان پر شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں پاکستان کے لیے ان کی غیر متزلزل کمٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ وادی میں ایک شاندار قانونی کیریئر اور خاندانی جاہ و جلال کو محض اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ ایک ایسی ریاست کا حصہ بننا چاہتے تھے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور جو کشمیریوں کی اصل جائے پناہ ہے۔ ان کی یہ ہجرت ثابت کرتی ہے کہ ان کے نزدیک نظریہ مٹی اور مفاد سے کہیں بلند ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اکثر یہ باور کرواتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے کس قدر اہم ہے اور اس کی مضبوطی میں ہی کشمیر کی آزادی پنہاں ہے۔ ان کی اسلام دوستی ان کے عدالتی فیصلوں اور ان کی تصانیف سے جھلکتی ہے۔ ایک وکیل سے لے کر ریاست کی چیف جسٹس تک کا سفر ان کی شبانہ روز محنت، غیر متزلزل ایمان اور دیانتداری کی گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اہم ترین عہدوں پر فائز رہ کر نہ صرف انصاف فراہم کیا بلکہ آئین کی تشریح اور قانون کی حکمرانی کو نئی جہتیں عطا کیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں وہ واحد علیگ ریٹائرڈ جج کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیصلوں میں آئین اور قانون کے کئی مقدمات میں جدت پیدا کی۔ 1988 کے بعد مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف حصوں میں آباد ہونے والوں کو آزاد کشمیر کے رہائشیوں کے برابر حقوق کا حقدار کرا کر ان کے لیے قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ریاستی باشندہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے لکھا کہ کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والوں کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ جنسی تفریق والے اس قانون کو کالعدم قرار دیا جس میں لڑکوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لڑکیوں پر فوقیت حاصل تھی، میرٹ پر داخلے اور نوکریوں کا حکم دیا۔ میں زندگی بھر جو بھی میری ایکٹیو زندگی جو میری ہے اس میں جو کچھ میں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، یہ لوگ کچھ میں نے دیکھا ہے، ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا ساتھ ملتی کیے ہوا ہے، اس کو میں نے ڈاکومنٹ کر کے رکھا ہوا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں ٹائملی اس ساری ڈاکومنٹیشن کو پراپر اتھارٹیز تک نہیں بھی جا سکا ہوں کہ اس حوالے سے کافی مدد مل سکتی تھی ان کو آگے پالیسی پلاننگ میں۔
یہ انفارچونیٹ آفٹر ٹیسٹ کا اب جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو کہ میں فیل کر رہا ہوں، جو کہ میں نے کر کے رکھا ہوا ہے، وہ میری خواہش ہے کہ نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے تاکہ وہ ایک پریگمیٹک قسم کی، ایک پریکٹیکل قسم کی، ایک مطلب ایک ہونے والی چیز جو ہے اس کو اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں اور اس کے مطابق اپنے ملک کو بھی سنواریں، اس کے مطابق اپنے مسائل کو بھی سنواریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے تخیل بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی ایسا ہونے چاہیے، ویسا ہونے چاہیے، ویسے ان کے خیالات، ان کی جذبات کی قدر کرتا ہوں میں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور ان میں نے بہت ساری چیزیں جو پریکٹیکلی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے جو چیزیں بنتی ہیں، میں نے وہ لکھ کے رکھی ہیں ساری۔ وہ میری خواہش ہے کہ نوجوان ان کو دیکھیں اور اس نوجوان سے نوجوان دیکھیں کہ جو لوگ اس کے ساتھ متعلقہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ میں نے کشمیر کے دونوں حصے دیکھے ہیں۔ میں دونوں حصوں کو میں اپنے ایک پریکٹیکل میں لائف میں دیکھے ہیں، ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ یہ خود ہیں، تو وہ کافی مدد دے سکتے ہیں ہمیں بہت سارے مسائل میں، جو ہمیں انڈیا کے ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں بڑی مدد ہمیں دے سکتے ہیں۔ ان بائس طریقے سے ہونا چاہیے، جو بائس طریقے سے جو کیا ہے اس کو نوجوان بھی گراسپ کریں، اس کو ہمارے پالیسی میکرز بھی گراسپ کریں تاکہ ان کو پالیسی بنانے میں اور ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو سکے۔ میں نے جب سے ہجرت کر کے یہاں کی آباد ہوا ہوں، مجھے سب سے بڑا شاک ہے، مجھے سارے پاکستان میں میرا کلاس فیلو کوئی نہیں، میرے اسکول کے زمانے کا، میرے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کا کوئی آدمی میرے پاس نہیں ہے جن کے ساتھ میں کنورس کر سکوں، بات کر سکوں۔ جو لوگوں کے ساتھ میں کنورس کرتا ہوں اس وقت، اس زمانے میں، ان کو اس علاقے کے ادراک نہیں، ہم مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتے، سوال کچھ نہیں کر سکتے۔ جو میں بات کہتا ہوں آن دا فیس آف اٹ اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اس بات کا مجھے بڑا شاک ہے۔ جسٹس منظور گیلانی صاحب کی شخصیت کا سب سے توانا پہلو ان کی علمی و فکری خدمات ہیں۔ ان کی شاہکار تصنیف آئینہ کشمیر محض ایک کتاب نہیں بلکہ کشمیر کے مقدمے کی وہ وکالت ہے جو تاریخ کے ہر باب سے انصاف کرتی ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے کشمیر کے قدیم ہندو اور بدھ ادوار سے لے کر سکھ اور ڈوگرا راج کے سیاہ دور تک کا احاطہ کیا ہے۔ وہ ہندوستانی آزادی ایکٹ اور معاہدہ قائمہ جیسی پیچیدہ قانونی دستاویزات کو عام کاری کے لیے آسان فہم بنا دیتے ہیں۔ اسی کتاب میں انہوں نے اپنا مشہور گیلانی فارمولہ بھی پیش کیا، جو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک حقیقت پسندانہ اور امن پسند روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ گیلانی صاحب کے مطابق یہ گیلانی فارمولہ دراصل مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کی کتاب آئینہ کشمیر پڑھنے کے بعد وضع کیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ کشمیر اور بر صغیر کا امن باہم متصل ہیں، اور جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا، امن عالم کا خواب ادھورا رہے گا۔ ان کی خود نوشت میزان زیست ان کی زندگی کے نشیب و فراز اور ریاست کی نصف صدی کی سیاسی و عدالتی تاریخ کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر کشمیری اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے اہم تجاویز دی ہیں، جن کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تیار کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب میں ریاست کے دونوں حصوں اور دونوں ممالک پاکستان و بھارت کے لوگوں کی کمٹمنٹ، ترجیحات اور صورتحال کا ایک جامع تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ جسٹس منظور گیلانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی شاہکار اور ہمہ پہلو شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنا بہت بڑا نام کمایا۔ ان پر بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات خاص جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جسٹس ہائی کورٹ تھے ان دنوں، اور اپنے نجی دورے پر مقبوضہ کشمیر گئے تھے، اور وہاں راجوری کے سرحدی شہر میں وکلاء کے اجتماع سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے آئین کو انٹرپریٹ کیا تھا، جموں کشمیر کے آئین کو اور انڈین آئین کو، اور دفعہ 377 پر انہوں نے بات کی تھی، اور یہ واضح کیا تھا کہ جموں کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ متنازع علاقہ ہے۔ حالانکہ وہاں وکیل اس بات کو، وہاں کے وکیل بھی یہ بات کہنے سے ڈرتے تھے اور ہچکچاتے تھے۔ اس پر انڈیا نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کو کشمیر جانے پر مطلب پابندی لگا دی، لیکن جسٹس صاحب وہ کیس بھی جیت گئے انڈیا کے خلاف، اور انڈیا کو اپنا وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔
یہ ایک خاص بات ہے۔ وہ آج بھی اپنے کالموں اور تحریروں کے ذریعے آزاد کشمیر کے آئینی حقوق اور پورے خطے میں کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے ایک توانا آواز بنے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بے باک موقف کہ کشمیر کے مقدمے کو قانونی اور سیاسی ہر دو محاذوں پر مضبوطی سے لڑنا ہوگا، نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ آزاد کشمیر کے آئین کی ہندوستان، پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے آئین کے ساتھ تقابلی جائزہ پر مبنی انگریزی میں ایک ضخیم کتاب بھی آپ نے لکھ رکھی ہے، جس میں کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں سمیت درجنوں نایاب دستاویزات شامل ہیں۔ ہیروز آف کشمیر کی اس قسط میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی کو، جنہوں نے اپنی زندگی کے ترازو میں ہمیشہ انصاف کو بلند رکھا۔ منظور حسین گیلانی صاحب کا قلم اور ان کا عدل آج بھی کشمیر کی شناخت اور بقا کی جنگ میں ایک ڈھال کی مانند موجود ہے۔